وقت ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں رات کے 7:30 بجے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے بہاماس کے گورنر جنرل کو آج ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ ریاست قطر نے کہا ہے کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے بین الاقوامی تعاون کو فروغ دینے اور تمام ممالک اور عالمی اور علاقائی تنظیموں کے ساتھ اظہار یکجہتی پر مبنی خارجہ پالیسی پر وہ گامزن ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 961 مریض صحتیاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی تعداد اب 98,232 ہو گئی ہے۔ اور فرانس کے صدر نے اسرائیل کے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کی سرزمین کو اسرائیل میں ضم کرنے کے اپنے منصوبوں کو ترک کر دیں۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے بہاماس کے گورنر جنرل کارنیلیس سمتھ کو آج ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے بہاماس کے گورنر جنرل کے نام مبارکباد کا تار روانہ کیا ہے۔ دریں اثنا وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بہاماس کے وزیر اعظم الیگزینڈر مینس کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا تار ارسال کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے اپنے قیام کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر ممالک اور حکومتوں کے سربراہان کے ڈکلیریشن کے مطابق سویڈن کے ہمراہ قطر کو بین الاقوامی مذاکرات کی قیادت سونپی ہے۔ اقوام متحدہ کے اس فیصلے سے یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ بین الاقوامی برادری کو ریاست قطر پر مکمل اعتماد ہے، اور اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی قانون کے اصولوں کے مطابق دنیا کو لیڈ کرنے کے معاملے میں قطر کی صلاحیت پر پورا بھروسہ ہے۔ ریاست قطر نے کہا ہے کہ اس نے گزشتہ کئی دہائیوں سے بین الاقوامی تعاون کو فروغ دینے اور دنیا کے تمام ممالک اور عالمی اور علاقائی تنظیموں کے ساتھ اظہار یکجہتی پر مبنی خارجہ پالیسی اختیار کر رکھی ہے، جس کا مقصد عالمی امن کے حصول اور مختلف شعبوں میں ترقی کا ادراک کرنے کی کوششوں میں حصہ ڈالنا ہے۔ یہ بات جنیوا میں اقوام متحدہ کے آفس میں قطر کے مستقل مندوب سفیر علی خلفان المنصوری نے ایک اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے اس موقع پر انسانی حقوق اور بین الاقوامی یکجہتی کے ایکسپرٹ اوبیورا اوکافور کے ساتھ بھی ملاقات کی، اور انسانی حقوق کی کونسل کے 44ویں سیشن کی روشنی میں ان کے قطر کے دورے سے متعلق رپورٹ کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب سفیر شیخ علی آل ثانی نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے پیدا ہونے والے خصوصی حالات کے پیش نظر دہشت گردی کا شکار لوگوں کی امداد میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ لوگ سوسائٹی کا حصہ ہیں اور وہ کرونا وائرس کی وجہ سے مشکلات سے دوچار ہیں۔ انہوں نے وزیر تعلیم اور اعلیٰ تعلیم ڈاکٹر محمد بن عبد الواحد الحمادی نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے عرب لیگ کی تعلیم، ثقافت اور سائنس سے متعلق تنظیم الیکسو کی جنرل کانفرنس کے 25ویں باقاعدہ اجلاس میں شرکت کی ہے۔ اجلاس میں الیکسو کی مستقبل کی ورک اسٹریٹجی، اس کی منظوری اور گزشتہ سال کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 520 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 961 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی تعداد اب 98,232 ہو گئی ہے۔ وزارت نے وائرس سے مزید 4 مریضوں کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے۔
عالمی سطح پر کرونا وائرس میں مبتلا افراد کی تعداد 12.2 ملین سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اس وبا کی وجہ سے اب تک 5,53,000 سے زیادہ لوگ انتقال کر گئے۔ آج برازیل اور میکسیکو میں کرونا وائرس کے مزید ہزاروں نئے کیسز رجسٹر کیے گئے۔ برازیل میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,220 مریض انتقال کر گئے، جس کے بعد وہاں وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 69,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ میکسیکو میں ہلاکتوں کی تعداد 33,526 ہو گئی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 730 مریض انتقال کر گئے۔ ادھر بھارت میں آج وائرس کے 26,506 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے، چنانچہ حکومت نے ملک کے بہت سے گنجان آباد علاقوں میں پھر سے لاک ڈاؤن نافذ کر دیا ہے۔ دریں اثنا روس میں وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 11,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وہاں 174 مریض انتقال کر گئے۔ خبر ملی ہے کہ اسرائیل کی حکومت نے ملک کے اندر کرونا وائرس کے کیسز میں ہونے والے اضافے کی وجہ سے دوبارہ پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں ناقدین نے حکومت کی ناقص حکمت عملی اور غلط پالیسیوں پر شدید تنقید کی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ حکومت کی جانب سے پابندیاں دوبارہ نافذ کرنے کے اعلان سے لوگوں کی بے چینی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ صحت کی عالمی تنظیم WHO کے ماہرین پر مشتمل ایک ٹیم چین کے دارالحکومت بیجنگ پہنچ گئی ہے، جہاں ماہرین یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کرونا وائرس کا آغاز کیسے اور کہاں سے ہوا اور اس کے پھیلنے کے اسباب کیا ہیں۔ یہ ٹیم وہاں 2 روز تک قیام کرے گی۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صحت کی عالمی تنظیم WHO نے ایک بیان جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ماہرین یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کرونا وائرس جانوروں سے انسانوں میں کس طرح منتقل ہوا اور اس کا آغاز کہاں سے ہوا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میخواں نے اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کی سرزمین کو اسرائیل میں ضم کرنے کے اپنے منصوبوں کو ترک کر دیں۔ فرانس کے صدر نے خبردار کیا ہے کہ مقبوضہ فلسطینی علاقے کو اسرائیل میں شامل کرنے سے مشرق وسطیٰ کے امن کو نقصان پہنچے گا۔ آج مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے میں اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ سے ایک فلسطینی ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا۔ یہ دونوں افراد ایک گاؤں سے گزر رہے تھے کہ اسرائیلی فوجیوں نے بغیر کسی وجہ کے ان پر گولی چلا دی۔ مقبوضہ علاقے میں ایک اور جگہ اسرائیلی فوج کے 30 سخت گیر یہودی آبادکاروں کے ساتھ جھڑپ ہونے کی بھی اطلاع ملی ہے۔ یہ لوگ ایک قریبی فوجی علاقے میں غیر قانونی طور پر آؤٹ پوسٹ تعمیر کر رہے تھے۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایران کی حکومت نے دارالحکومت تہران کے مغربی علاقے میں کل ہونے والے مبینہ دھماکوں کے بارے میں خبروں کی تردید کی ہے۔ واضح رہے کہ رواں ماہ کے اوائل میں ایران کے ایک ایٹمی پلانٹ میں دھماکے کے بعد آگ لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے جوہری تنصیبات اور ریفائنریز کو نقصان پہنچا تھا۔ جنوبی کوریا کی ایک ممتاز سیاسی شخصیت اور دارالحکومت سول کے لانگ ٹائم میئر پارک وون سون کی لاش دارالحکومت کے شمال میں واقع ماؤنٹ بوکاک سے مل گئی ہے۔ کل ان کی بیٹی نے اپنے والد کے اچانک لاپتہ ہو جانے کی اطلاع دی تھی، جس کے بعد پولیس اہلکاروں نے سنیفر ڈاگز اور ڈرونز کی مدد سے ان کی تلاش شروع کر دی تھی۔ پولیس نے ان کی موت کی وجہ نہیں بتائی۔ اور خبر ملی ہے کہ فے نامی سمندری طوفان جزیرہ نما بیلماروا کے ساحل کے قریب پہنچ گیا ہے اور یہ آج رات یا کل صبح امریکہ کے شمال مشرقی ساحلی علاقے سے ٹکرائے گا۔ اس بات کا انکشاف میامی میں امریکہ کے موسم کی پیشگوئی کرنے والے ادارے نیشنل ہریکین سینٹر NHC نے کیا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے بہاماس کے گورنر جنرل کو آج ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ ریاست قطر نے کہا ہے کہ وہ گزشتہ کئی دہائیوں سے بین الاقوامی تعاون کو فروغ دینے اور تمام ممالک اور عالمی اور علاقائی تنظیموں کے ساتھ اظہار یکجہتی پر مبنی خارجہ پالیسی پر گامزن ہے۔
وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے صدر نے اسرائیل کے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کی سرزمین کو اسرائیل میں ضم کرنے کے اپنے منصوبوں کو ترک کر دیں۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئیں۔